اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب امام بخاری اس باب کو قائم کرنے کے بعد اور بالسند بالاسناد حدیث لانے سے قبل ترجمۃ الباب میں یہ بیان فرماتے ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک۔ یہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں اپنا عقیدہ بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے خطاب فرماتے ہوئے براہ راست ان سے یہ ارشاد فرمایا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ تو پہلی بات جو ذہن نشین کرنے کے قابل ہے وہ یہ کہ میں نے یہ میسج امام بخاری کا آپ تک پہنچایا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث چنی ہے اور پھر اس پوری ایک مفصل حدیث ہے، طویل حدیث ہے، مضمون ہے، اس میں سے پھر ایک ٹکڑا چنا ہے، احادیث میں سے ایک حدیث کو منتخب کیا، اس حدیث میں سے آقا علیہ السلام کے کلام میں سے ایک جملہ منتخب کیا، اس جملے کو ترجمۃ الباب میں درج کیا، یہ واضح کرنے کے لیے کہ لوگوں مجھے یعنی بخاری کو ماننے والوں سن لو، حضرت علی شیر خدا کی شان میں بخاری کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لعلی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یعنی تیرا مصدر میں ہوں، اب میں شرح کر رہا ہوں، شرح، تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تو ہے۔ تیرا مصدر میں ہوں اور میرا مظہر تو ہے، تیرا منبع میں ہوں اور میرا ظہور تجھ سے ہے، تیرا صدور مجھ سے ہے اور میرا ظہور تجھ سے ہے، تیری اصل میں ہوں، میری فرع تو ہے، تیرا درخت اور تنا میں ہوں اور میری شاخ اور اس کا پھل تو ہے۔ تو جب کوئی پھل کھاتا ہے انسان تو اسی درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے نا، درخت کا ہی پھل کہلاتا ہے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ کہیں کہ اس درخت سے تو محبت ہے مگر اس کے پھل سے محبت نہیں، تو پھر درخت سے محبت کا معنی کیا ہوا؟ فرمایا انت منی وانا منک، تیرے لیے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ تو سراسر مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ امام بخاری نے اپنا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اس کا ایک جملہ چن کر ترجمۃ الباب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله